اور مطلب کیا ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ یہاں پریزیڈنٹ بیٹھا ہو، وزیر اعظم بیٹھا ہو، کوئی بڑا آفیسر بیٹھا ہو، تو جتنے حاضرین ہیں توجہ سے بات سنیں گے۔ اگر آپ بھی کسی محکمے میں ملازم ہیں، مثال کے طور پر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، تو وہاں پرنسپل کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ کسی بھی شعبے میں ملازم ہیں تو جو آپ کے اوپر نگران ہے اس کی بات آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو اب اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اس کا ادب، اس کی تعظیم اور اس میں سننے میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں اور نہ سننے میں کتنے نقصانات ہیں، اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے پاس بھی شاید جتنے آپ کے پاس فون آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں۔ لوگ شرعی رہنمائی کے لیے جب بھی ہم کھولتے ہیں تو کتنے سارے میسج جمع ہوتے ہیں، لیکن نماز میں، مسجد میں اس دوران ہمارا موبائل کبھی نہیں بجا، نہ ہم نے کبھی سنا ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ وہ موبائل کے ساتھ شغف ہے کہ تھوڑی سی بات آئی، اب اللہ ٹھول کا کلام گفتگو ہو رہی ہے، چھوڑ کے یا تو باہر نکل جائیں گے یا وہیں بیٹھے یا نہ فون کان کو لگائیں گے۔ یعنی اللہ کا کلام سننا ضروری نہیں، جو مقصد زندگی تھا ہدایت حاصل کرنا وہ ضروری نہیں، اور آپ کا فون ضروری ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ گفتگو کو توجہ سے سنیں گے، اور پوری گفتگو سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس گفتگو کا سننا ہمارے لیے کتنا کارآمد اور مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو عام محافل ہوتی ہیں، تیجا ہو، 40واں ہو، 11ویں ہو، عرس ہو، میلاد ہو، اور جو ہمارے عام خطباء جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن مانوس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی لچھے دار تقریر ہوگی، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک تعلیم کا سلسلہ ہے، علم دین سکھانے کا سلسلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے اور اپنی پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں کے سامنے تقریریں کی، بیانات کیے، خطبے دیے، تو کیا جس طرح ہمارے خطباء اچھل اچھل کر کرتے ہیں، کیا وہ پیغمبر بھی اسی طرح کرتے تھے؟ اسی طرح نعرے لگتے تھے یا ان پر پیسے پھینکے جاتے تھے؟ تو بہت ساری جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئیں، ان کی بر وقت اصلاح نہیں کی گئی تو لوگوں کے ذہن ان غلط چیزوں سے مانوس ہو گئے۔ اب اس کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو پہلی بار ہم نے سنا، ہمیں تو کسی نے یہ بات آج تک نہیں بتائی۔ تو جب محفل ہو رہی ہے، اب کچھ لوگ اٹھ کے ادھر سے کیمرہ، ادھر سے تصویر کھینچیں گے، ادھر سے کھینچیں گے، یہ مقصود نمود و نمائش نہیں ہوتا محفل کا۔ جس طرح عام لوگوں کا رویہ ہے کہ لوگ کہیں، واہ واہ کہیں بھی اتنا بڑا مجمع تھا، اتنی لائٹنگ تھی، اتنی ڈیکوریشن تھی، اتنا لنگر تھا، اور جناب خطیب صاحب نے بڑے اچھل اچھل کے جناب گفتگو کی، نعرے لگے۔ یہ چیزیں جو ساری بے مقصد ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا جو ہم سے تقاضا ہے، جو ہم سے مطالبہ ہے، جو ان کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا۔ اس میں ہے کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اس لیے تمہیدن میں نے یہ گفتگو کی کہ آپ نے پوری توجہ سے بات کو سننا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ النحل کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نصیحت بھری کتاب نازل فرمائی ہے۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو۔ تو قرآن پاک کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، یہ کتاب نصیحت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نصیحت نازل فرمائی ہے، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔
اس ہدایت کو کھول کر بیان کریں، اس کی تشریح کریں، توضیح کریں جو ہدایت ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے اس کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل پیرا ہوں۔ ایسے نہیں کہ بات کو پورا سمجھا نہیں، جو اللہ کے کلام کی مراد ہے اس کو سمجھا نہیں اور ادھورا سمجھ کے عمل شروع کر دیا، نہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پہلے اس میں تفکر کریں، غور کریں اور بات کو سمجھیں، اور جب پورا فہم آ گیا تو اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو۔ آج کی گفتگو میں جو میرا پہلا پوائنٹ ہے گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرنا۔ قرآن میں اس کی بڑی ترغیب ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، لیکن عقل کو استعمال کرنا ہے قرآن و سنت کے تابع رکھ کر، کیونکہ عقل بعض مقامات پہ عاجز آ جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات کسی مقام پر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، تو اسے پھر اللہ رب العالمین کی وحی کی حاجت ہوتی ہے، اور وحی اس کے لیے رہنما ہے کہ جہاں عقل حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ آ جائے، عقل دھوکہ کھا جائے، عقل پہ خواہشات غالب آ جائیں، یا عقل جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں آ جائے، نفس کے دھوکے میں آ جائے، تو وہاں پھر عقل کا رہنما وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی کا کلام ہے۔ تو اس کو تابع رکھنا ضروری ہے قرآن و سنت کے، لیکن اس کا استعمال ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال باقی سارے کاموں کے لیے کیا ہے سوائے اللہ کے کلام اور ہدایت کے۔ آپ دنیا کے معاملات میں غور و فکر نہیں کرتے، آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ و بچار نہیں کرتے، آپ ہر معاملے میں دنیا کے کاموں میں سوچ و بچار کرتے ہیں۔ کیا ذمہ دار ہے جو کاشتکار ہے، کسان، وہ اپنے کھیتوں کے معاملات میں غور نہیں کرتا کہ پانی کب دینا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے، اب یہ گوڈی کرنی ہے، دیگر چیزیں ہیں، سپرے کرنی ہے، پانی دینا ہے، اس پہ وہ غور کرتا ہے نا کہ یہ کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور اسی پہ قیاس کر لیں کہ جتنے بھی لوگ جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، کاروباری ہیں، تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں ہماری اکثریت تو افسوس کہ منفی کاموں میں اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، چوری کیسے کرنی ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، ناپ تول میں کمی کیسے کرنی ہے، ملاوٹ کیسے کرنی ہے، اور اگلے سے کا پیسہ جو ہے وہ کیسے غصب کرنا ہے۔ یعنی دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عقل کو پورا استعمال کرتے ہیں، اور منفی کاموں میں۔ اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر جو حیثیت ہے پاکستان کی، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کوئی اچھے کاموں کے نام سے دنیا میں مشہور نہیں ہے، کرپشن اور بددیانتی کے نام سے پاکستان کی شہرت ہے۔ تو بہرحال عقل کو استعمال کرنا ہے، اور قرآن ترغیب دیتا ہے، اور عقل کا استعمال نہ کرنے پر قرآن زجر بھی کرتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور دنیاوی زیب و زینت ہے، دنیا کی ڈیکوریشن ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی بہتر، اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو،
دنیاوی چیزیں، دنیاوی ساز و سامان، دنیا کی ڈیکوریشن، یہ فانی ہے، یہ ناقص ہے، اور اس کے مقابلے میں اخروی نعمتیں وہ اعلیٰ ہیں اور باقی رہنے والی ہیں۔ تو اب اعلیٰ کو چھوڑ کے، باقی کو چھوڑ کے، ناقص اور فانی کے پیچھے اپنی زندگیاں فنا کر رہے ہو، افلا تعقلون، عقل کوئی نہیں، عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہو۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں چند سانس گزارنے ہیں، اور جو سانس لے رہے ہیں اس کا بھروسہ نہیں کہ جو اندر گیا باہر آئے گا یا نہیں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو اس فانی دنیا کے لیے اپنی زندگیوں کو فنا کر رہے ہو، اور جو آخری زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کہ اس کو بھی سنوار لیں، اس کا بھی کوئی ساز و سامان ہم اکٹھا کر لیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، بینا اور نابینا، جس کو نظر آتا ہے وہ اور جس کو نظر نہیں آتا اندھا ہے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تم سوچو بچار سے کام نہیں لیتے ہو؟ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، گہرائی سے اس میں سوچیں، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں صرف اہل عقل۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے قرآن میں جو مثالیں اتاری ہیں، تو یہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں میں غور و فکر کریں۔ ہم یہ مثالیں اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ بہت مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اپنے عقل کو استعمال کرنے، سوچنے، غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پہ عقل پہنچے اس سے سبق حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں کتنے واقعات بیان کیے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے کہ اس قصے میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب سبق ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، کاموں کے نتائج پر غور کرو اور اس سے سبق سیکھو۔ پہلی قومیں جو ہلاک کی گئیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اور پھر قوم فرعون پہ یہ عذابات آئے ہیں اور انہیں اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تو ان قصوں میں غور کرو کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک کی جا سکتی ہیں، تو اگر تم بھی اسی طرح نافرمانی کرو گے، اس روش پہ چلو گے، تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ تو اسے سبق حاصل کرو۔ اور اہل عقل کی نشانی قرآن نے بتائی ہے۔ اہل ہدایت کون ہیں، اہل عقل کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ بات کو کان لگا کر سننے والے اور اچھی بات میں عمل پیرا ہونے والے،
یہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ عقل والے اور ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی پر بھی غور کرنا ہے، اور پھر ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اور غور کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ کون سا عمل غلط ہے اور کون سا عمل صحیح ہے، اور پھر ہم نے غلط عمل کو چھوڑ کے اچھے عمل کو اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیں، دو عمل ہیں، ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے۔ تو اپنی عقل سے آپ بتائیں، قرآن تو موجود ہے، قرآن و سنت میں سچ اور جھوٹ کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن صرف عقل سے پہلے آپ سوچیں کہ سچ اور جھوٹ ان میں سے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ یہ پہچان کرنا مشکل ہے۔ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ سچ جب اچھی چیز ہے تو اس کو اختیار کیا جائے، جھوٹ جب بری چیز ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا جائے۔ سچ صرف اس کا زبان سے تعلق نہیں ہے، عمل سے بھی تعلق ہے۔ سچ کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جج فیصلہ کرتا ہے، اگر اس نے فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی کیا تو اس نے جو فیصلہ کیا یہ فیصلہ سچا ہے، اور اگر عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، رشوت کھا کر یا کسی تعلق کی بنیاد پر یا کسی اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے فیصلہ غلط کیا، تو یہ جو غلط فیصلہ کیا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ ناپ تول کرتے ہیں تو اگر آپ ناپ دیانتداری سے پورا کرتے ہیں تو یہ سچ ہے، جو سچائی پہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، تو آپ نے جھوٹ عمل اختیار کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ صحیح چیز بیچ رہے ہیں، آپ ملاوٹ نہیں کر رہے، یا ملاوٹ کی ہے تو بتا رہے ہیں کہ اس میں نے یہ ملاوٹ کی ہے، یہ سچ ہے۔ اور آپ نے ملاوٹ کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اس میں یہ بالکل خالص چیز ہے، اور پاکستان میں تو ہے ہی خالص مہر، غیر خالص تو ہے ہی کون نہیں تھا، کہ ہے غیر خالص مہر ہے ہی کون نہیں۔ ہر دکان پہ آپ دیکھیں گے تو خالص دیسی گھی سے تیار کردہ مٹھائیاں، اور اس طرح ہر شے خالص ہے۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے نا۔ اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا ہے؟ یہ پاکستان کے جو حالات برے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور فتنے فسادات بڑھ رہے ہیں، سب جھوٹ کا نتیجہ ہے۔ ایک کرپشن بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے نا، کرپشن اور جھوٹ کا ہی دوسرا نام ہے۔ کرپشن کوئی الگ چیز نہیں، بدزانتی ہے، خیانت ہے، کرپشن ہے، تو یہ جھوٹ ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو۔ اور پھر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی دوستی، ان کی مجلس کو اختیار کرو۔ اور سچے جن کا عقیدہ سچا ہے، جن کا عمل سچا ہے، جن کی زبان سچی ہے، جن کے وعدے سچے ہیں، جن کے فیصلے سچے ہیں، جو ہر جہت سے، ہر پہلو سے سچے ہیں، ان سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ آپ بتائیں کہ
دوست کس کو بنانا چاہیے؟ جھوٹے کو بنانا چاہیے یا سچے کو بنانا چاہیے؟ سچے عقل کو بھی تو استعمال کرنا ہے نا، اور رکھنا ہے اس کو قرآن و سنت کے تابع۔ تو جو سچا ہے ہر لحاظ سے اس کو دوست بنایا جائے، اس کی معیت، اس کی صحبت، اس کی مجلس کو اختیار کیا جائے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، کتاب و سنت بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم واقعی سچے کو دوست بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہماری جو دوستیاں ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کی جو دوستیاں ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ بڑوں کی دوستیاں کس بنیاد پر ہیں؟ ایک دوستی کی وجہ یہ ہے کہ بس وہ اس کی جو چہرہ ہے، اس کی جو رنگت ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے اس سے دوستی۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ مالدار ہے، تو اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ مل جائے گا، تو اس وجہ سے مالدار سے دوستی ہے۔ کوئی بڑا صاحب اقتدار، کوئی افیسر ہے یا وزیر ہے، اس سے دوستی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی مفادات جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے، فائدے مل جائیں گے، دنیاوی فائدے۔ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ اور قرآن و سنت نے ہمیں اس کا معیار کیا دیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، جن کا عقیدہ سچا، عمل سچا، ان کو دوست بناؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگ جو دنیا میں آپس میں دوست تھے وہاں آپس میں دشمن بن جائیں گے، سوائے متقین، سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ اب یہاں بھی کوئی صاحب تقویٰ کو دوست بنانے کے لیے تیار ہے؟ یہ اگر صاحب تقویٰ ہے ایک تو اس کے پاس مال کوئی نہیں، دوسرا جو آپ کی جو دوستی کے معیار ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اترتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، دینداری اور تقوی کی وجہ سے۔ تو تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ ہاں آپ اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، اور یہ خوبصورت اور حسن و جمال ہے یا نہیں، اور حسب و نسب اس کا کوئی بڑا ہے یا نہیں۔ تم نے جو بنیاد بنانی ہے اور جس کو ترجیح دینی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت کے لائق وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اب جو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ کیا جائے، یا جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے حسب و نسب ہے، جس کے پاس حسن و جمال ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں کہ یقیناً میری نمازیں، میریاں قربانیاں اور میری یہ پوری زندگی اور میری زندگی کے سارے اعمال اور میری زندگی کی حرکات و سکنات اور میرا دنیا سے پردہ کرنا اور وصال کرنا، وفات پانا، یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ میرا عمل بھی اللہ کی خاطر ہے، میری حرکات و سکنات بھی اللہ کی خاطر ہے، میری زندگی بھی اللہ کی خاطر ہے، مروں گا تو اللہ کی خاطر مروں گا۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ تو اب جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ تقوی والا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کرے،
وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ نکاح والا رشتہ قائم کریں۔ آپ نے بچے کا نکاح کرنا ہے تو بچی میں یہ چیز دیکھیں کہ وہ تقوی والی ہے، دیندار ہے۔ تقوی پر اگر آپ غور کریں تو قرآن میں کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی معیت متقین کو حاصل ہے، متقین کے ساتھ ہے اللہ کی ذات۔ تو فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو تزودوا، سامان سفر بھی لے لیا کرو، تاکہ راستے میں دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنو اور دوسروں سے پھر مانگنا نہ شروع کر دو۔ جو تمہیں سفر کی چیزیں ہیں ضرورت والی وہ ساتھ لے کے چلو اپنی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقویٰ۔ ان اولیاؤہ الا المتقین، یہ مسجد الحرام اور پھر یہ اللہ کی مساجد، ان کے جو متولی ہیں، ان کے جو کمیٹی کے ممبران، وہ کون ہونے چاہیے؟ قرآن کہتا ہے متقین۔ آپ نے امام رکھنا ہے، امام مسجد کا تو تقوی والا، مؤذن مقرر کرنا ہے تو تقوی والا، آپ نے کوئی خطیب مقرر کرنا ہے تو تقوی والا، آپ میلاد میں یا محفل میں کسی کو دعوت دیتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں تو دیکھیں تقوی والا ہے یا نہیں۔ آج ہمارے دینوں سے یہ چیز ہی نکل گئی ہے کہ جتنا زیادہ تقوی والا ہے اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اور ہمارا معیار ہے دولت، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، جس کے پاس اقتدار بڑا ہے وہ عزت والا ہے۔ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، جھوٹی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک وقت میں ایک شخص وزیر اعظم کی سیٹ پر اور پھر دوسرے وقت میں وہ جیل کے اندر، یہ عزت ہے۔ تو جو صاحب تقویٰ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، ان کی عزت آپ کو قیامت کے دن نظر آئے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظریں ان کی عزت وہ نہ پہچان سکیں کہ عزت والے اصل میں وہ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر ہمارے دینوں میں، یعنی ہم اللہ رب العالمین کو اپنا معبود اور معبود برحق الہ مانتے ہیں، نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عزت کا معیار قائم کیا ہے ہمارے نزدیک وہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک معیار ہے مال و دولت، کہ ممبر جب کمیٹی بنانی ہے، صدر بنانا ہے تو جس کے پاس مال زیادہ ہے، ہاں وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، شریعت پہ چلے نہ چلے، جو سیٹھ صاحب ہیں وہ کمیٹی کے وہ صدر صاحب ہیں، اور جو صدر صاحب ہیں تو امام ان کے تابع ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایمان سے کہ جو صحیح علماء ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو واقعتاً علماء ہیں تو ان کو کمیٹی کے تابع ہو کر چلنا چاہیے یا کمیٹی کو ان کے تابع ہو کر چلنا چاہیے؟ میں نے کبھی کمیٹی کی اتباع کو قبول نہیں کیا جب وہ شریعت سے ٹکرا جائے، اور میں نے کئی جگہ تبدیل کی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ بھی بات ہے شریعت کی۔ اگر آپ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ پورا کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کوئی اور بندہ رکھ لیں۔ اب یہ جو علماء میں ڈر خوف پیدا ہو گیا، مدرسے میں مدرس بیٹھا ہے، مفتی بیٹھا ہے، شیخ الحدیث بیٹھا ہے، تو اب جو مدرسے کا محتمم ہے یا کرتا دھرتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے تو اس کا ڈر خوف ہے کہ اگر میں فلاں بات کہوں گا، حق بات کہوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا، مسجد میں حق بات کہوں گا تو ہمارے جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، نکال دیں گے۔ میں نے ایک دوست تھے وہ مفتی صاحب، وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ان کو میں نے کہا بھی
حق بولنا چاہیے اور حق کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو توکل ہے، تو ہم تو اتنا وہ توکل پر نہیں ہیں، ہم بولیں گے کمیٹی والے نکال دیں گے تو کتنی کی جگہ بدل لیں گے۔ یہ چار روزہ زندگی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں امام حسین کی، صحابہ کی، نبی علیہ السلام، ان کی پوری زندگی دیکھیں نا، کہیں کمپرومائز کیا ہے حق سے ہٹ کر کسی باطل کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اپنی آسانی کے لیے؟ جانیں دے دی ہیں لیکن باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اہل ایمان تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو معیار ہے تقویٰ۔ اگر آپ سچے ایمان والے ہیں تو آج سے اپنے طرز عمل کو بدلیں کہ نکاح کرنا ہے تو تقویٰ دیکھیں، تقویٰ ہے، جہاں کر رہے ہیں رشتہ جوڑ رہے ہیں دوستی کرنی ہے تو کیا تقویٰ ہے؟ اسی طرح باقی جتنے معاملات ہیں اس میں صاحب تقویٰ۔ آپ نے مدرسے کے اندر کسی کو مفتی رکھنا ہے، شیخ الحدیث رکھنا ہے، مدرس رکھنا ہے تو تقویٰ دیکھیں، تقویٰ ہوگا تو دیانتداری سے کام کرے گا۔ ہمارے لوگ جو ہے نا، ہماری ایک بڑی جو خرابی ہے کہ جو مین عہدے ہیں، مین جگہیں ہیں، وہاں نااہل ہیں، نااہل۔ اگر اسکول کا ٹیچر نااہل ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی طرح نیچے سے لے کے اوپر تک جو دنیاوی عہدے دار ہیں ان کو دیکھ لیں، وزیر اعظم نااہل ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر اسی طرح جو دینی عہدے ہیں، امام ہے، خطیب ہے، پیر ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، مدرس ہے، ہاں قاری ہے، اگر آپ نے کسی نااہل کو اس کی جگہ پہ رکھا، آپ نے قوم کے ساتھ بددیانتی کی، رب کی بارگاہ میں اس کی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اور اس کا جو نقصان ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کسی نااہل کو ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دیں تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اکیلا ڈرائیور؟ آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو آپ اپنی گاڑی کا ڈرائیور کسی نااہل کو بناتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے تو آپ نااہل کو ڈرائیور نہیں بناتے، تو پھر باقی معاملات میں آپ نااہلوں کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان غور سے سنیں، قیامت کب آئے گی؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری نااہل کو دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو اب یہ قیامت بھی تو برپا ہوئی نا، جب نااہل کو ہم نے بٹھا دیا، نااہلوں کو ہم نے ووٹ دے کے آگے کر دیا، تو جو قیامت ہے وہ ہمارے ملک میں ہے یا نہیں؟ ملک کس روش پہ جا رہا ہے اور کس طرح ملک ہمارا پیچھے چلا گیا؟ تو یہ چیزیں ہم عقل سے نہیں کام لیتے۔ جو آدمی جس پارٹی سے جڑا ہوا ہے، سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے پوری زندگی اس پارٹی کے ساتھ، پھر آگے اس کی جو نسل ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ چلے گی۔ اپنی عقل سے کام نہیں لینا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں، بس یہ کہ میرا جو ہے نا مجھے مفادات ملنے چاہیے، میرا کام ہونا چاہیے، میں جب آفس میں جاؤں تو میرا کام فوری ہو جائے، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو تو جو ہو سو ہو، بس اس کی ہمیں کیا غرض ہے؟ کیونکہ ہم اپنا مفاد پرست ہیں اور اپنے اغراض کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اپنے اغراض کی حد تک جو ہم ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہی ہم جیتے ہیں اور اسی کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو ساری خرابیاں آ رہی ہیں اب اس ملک میں، دیکھیں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کے مال محفوظ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ بہت مشکل ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی بڑا شخص جو ہے وہ محض اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اور صحیح غلط کو پہچان کر کے اور وہ غلط کو چھوڑ کے صحیح کو اختیار کر لے۔
ان کے ذاتی جھگڑے ہو جائیں، کوئی مفادات میں زد آ جائے، پھر وہ پارٹی کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ محض اپنی عقل سے غور کریں اور صحیح کو اختیار کریں، غلط کو چھوڑیں، ایسا فرد آپ کو بہت مشکل سے ملے گا۔ اور ہم کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، جو اسلام کے اوپر حالات ہیں اور اہل اسلام جن حالات سے دوچار ہیں، کشمیر کا مسئلہ، افغانستان، عراق، شام، برما، موجودہ فلسطین اور اس کے علاوہ دیگر اس طرح کے کئی مسائل سے ہم دوچار رہے ہیں اور اب تک ہیں۔ کراچی میں کتنی قتل و غارت ہوئی ہے اب تک کراچی کی تاریخ میں، صوبہ سرحد میں، بلوچستان میں، اب تک جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر بددیانتی ہمارے ملک میں عام ہے۔ آپ جس مارکیٹ میں جائیں، جس شہر میں آپ جائیں، تو آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے یا خرید و فروخت کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلا یہ خوف ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ اور ایسے بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں کہ کمپنیاں ظاہر ہوتی ہیں، آپ کو نفع کا لالچ دیتی ہیں کہ اتنا فیصد جو ہے نا آپ کو پرافٹ ملے گا۔ اب یہاں ہماری عوام یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو ہمیں اتنا پرافٹ مل رہا ہے تو کیا شرعی لحاظ سے بھی یہ ٹھیک ہے؟ تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے کمپنی سے اچھا پرافٹ ملا، زیادہ مقدار میں، انہوں نے بھینسیں، گائیں، ساری چیزیں بیچ کے پیسہ اس میں انویسٹ کر دیا کہ اتنا بڑا نفع تو یہ گائیں بھینسیں رکھ کے بھی ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جب اربوں خربوں روپیہ کمپنی نے جمع کیا تو کمپنی غائب، وہ پھر پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دفعہ ہوا ہے، دو دفعہ ہوا ہے، تین دفعہ ہوا ہے۔ اور روزانہ جو دھوکے فراڈ ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، منڈیوں میں اور کاروباری جگہوں میں کتنے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے اور دین کیا کہتا ہے؟ عقل اس کو پسند نہیں کرتی، اور پھر آپ اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتے۔ خود جو دھوکہ دینے والا ہے کیا وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جائے؟ تو بخاری مسلم کی حدیث کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی قسم با خدا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو ملاوٹ کرنے والا ہے یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا اپنے لیے یہ چیز پسند کرتا ہے، جتنے بھی غلط کام کرنے والے یا جرائم پیشہ لوگ ہیں کیا وہ اپنے حق میں اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ تو پھر کامل مومن جو ہے، جو پورا صحیح معنوں میں مومن ہو، اس معاشرے میں ذرا چراغ لے کر ڈھونڈیں کہاں پر وہ بیٹھا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں قابل اصلاح، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی عقل سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہیں، یا پھر عقل سے اور دین سے بے پرواہ ہو کر وہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بازار سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پھسلن ہے، کوئی پھسل سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے ٹھوکر لگنے سے گر سکتا ہے، کوئی اور اس طرح کا چیز ہے، تو اب عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی نے راستے سے کانٹے دار شاخ اس لیے ہٹا دی تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ تو رب العالمین بے پرواہ ذات ہے، بظاہر عمل تو چھوٹا سا ہے، لیکن یہ عمل اگر خلوص کے ساتھ آپ کریں تو نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر میں نے دیکھا کہ راستہ خراب ہے نا تو وہ خراب ہی رہے گا، اچھے بھلے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ایک آدمی بھی اس راستے کو سیٹ کر سکتا ہے، تھوڑا سا پیسہ لگے تو اسے مٹی ڈال دی جائے یا جو بھی وہاں کی پوزیشن یا کیفیت ہے،
تو اگر وہ محلے والے تھوڑا سا وہ رل کے مل کے کریں تو وہ آسانی سے راستہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کے لیے بھی آسانی، دوسروں کے لیے بھی آسانی، باعث اجر و ثواب ہو سکتا ہے اللہ اسی وجہ سے بخش دے، لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ گھر میں ایک چیز دیکھیں گے، وہ چیز ناپسند ہے، خود کو ناگواری ہے، لیکن اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح یہ ہے، آپ غلط کو چھوڑ کے صحیح کو اختیار نہیں کرتے، تو اب آپ کی جو عقل ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پنکھا اگر ہوا نہیں دیتا تو پنکھے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اب جو بندہ اس کی عقل ہی اسے بتا رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے تو وہ غلط کو نہیں چھوڑتا، تو اب اس کی عقل کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عقل نہ ہوتی پھر بھی اس نے یہ کرنا تھا، اور اب عقل ہے تو وہی کام کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بڑا سخت کلمات استعمال کیے۔ جو کفار ہیں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار موجود ہیں، انسان کے اندر بھی موجود ہیں، ان میں اگر تھوڑا سا توجہ کر لیں، غور کر لیں، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ جنگل سے گزر رہے ہیں اور آپ کو ایک مینگنی نظر آ گئی، بکری کی مینگنی جنگل میں آپ کو نظر آ گئی، تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مینگنی خود بخود پیدا ہو گئی ہوگی؟ آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ یا تو بکری یہاں سے گزری ہے، اس نے مینگنیاں کر دیں، یا پھر ہوا چلی ہے اور مینگنی کو اٹھا کے یہاں پھینکا۔ آپ کی عقل، انسانی عقل، ایک مینگنی کا وجود از خود ہو جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پوری کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ یہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ نبراس میں یہ دلیل پیش کی ہے وجود باری تعالیٰ پر، کہ اب یہ سورج ہے خود ہی بن گیا ہے، ایک چھوٹا سا بلب کیوں نہیں خود بن جاتا؟ یہ کائنات کی جو وسعت ہے، اب وہ مطلب میرا یہ موضوع نہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں کوئی سمجھدار بڑی کلاسوں کے وہ سمجھتے ہوں گے، اور آپ میں جو پڑھے لکھے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ زمین ہے یہ تو پوری کائنات کے مقابلے ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ رب العالمین کے بنائے بغیر، کسی بنانے والے کے بغیر، کسی خالق کے بغیر خود وجود میں آ گئی ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا جو نظام ہے خود بخود ہی چل رہا ہے۔ تو اگر خود بخود ہی چل رہا ہے تو پھر ایسا ہوتا بھی جو موسم گرما ہے، موسم سرما ہے، موسم بہار، موسم خزاں، انہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، دن رات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائے، سورج کی حرکات آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ ایسا زبردست قسم کا منظم طریقے سے یہ نظام کیوں چل رہا ہے؟ آپ خود اتنا منظم طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتے جس طرح یہ پوری کائنات کا نظام اس منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اور قدرت کی۔ تو اپنی عقل کو استعمال کریں، اور جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے تو قرآن و سنت سے بھی رہنمائی لے لیں کہ جو میری عقل سمجھ رہی ہے ٹھیک سمجھ رہی ہے۔ تو عقل سے آپ نے سوچا، قرآن سے بھی سنت سے بھی تائید مل گئی ہے، اب جو تقاضا ہے نا اس کے مطابق چلیں، اب نفس کی پیروی نہ کریں اور اب شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ اور انتہا درجے کا حرص اور لالچ اور بخل، اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو مذموم اور بری صفات پائی جاتی ہیں، یہ دراصل ہمارے برے اعمال کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا، اچھا یہ میری بات دیر میں رکھیں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، آپ ساری رات نوافل پڑھیں،
آپ ساری رات تلاوت قرآن کریں اور ساری رات آپ ذکر و اذکار کریں یا بڑی سے بڑی عبادت کریں، لیکن یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت والی عبادت کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو جو مقصد زندگی ہے اس کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن کو اصل ہے سمجھنا، تو جب تک سمجھ کے عمل پیدا نہیں ہوتے ہدایت تو نہیں ملتی۔ جب تک ہدایت نہیں ملتی تو پھر جتنی بھی عبادات ہیں وہ اگر ہدایت نہ ہو تو پھر وہ عبادات بھی کام نہیں آئیں گی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تو آپ اپنے طور پہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ میرا خیال اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں، نبی کس کام کے لیے آتا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی کالج کھولنا ہے، کوئی سکول کھولنا ہے، کوئی اور اس طرح کا کوئی کاروباری ادارہ، کوئی اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب لوگوں کو سکھا کر ان کے اخلاق اور ان کی عادات و خصائل، ان کے افعال، ان کے کردار کو سنوارنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ قرآن میں 4 جگہ اس مضمون کو ذکر فرمایا گیا کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، اس کام کے لیے پیغمبر آتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سورہ توبہ، سورہ الصف، سورہ الفتح، 3 مقام پہ اللہ نے ایک ہی الفاظ کے ساتھ یہ مضمون ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تاکہ دین اسلام کو، دین حق کو تمام باقیہ دینوں پر غالب کر دیں۔ تو ہر نبی اسی کام کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرے، لوگوں کو اللہ کے وحی کی تعلیم دے اور ان کے کردار کو سنوارے۔ یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد۔ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد یہ ذمہ داری جو نبی کے ورثاء ہیں ان پر ڈال دی گئی کہ اب وہ یہ کام کریں۔ نبی کے زمانے میں بھی ان کی ذمہ داری ہے، نبی کریم نے جو صحابہ کو پھیلایا تھا تو آگے جا کر انہوں نے کام کیا نا۔ تو نفس کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا سورہ یوسف کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو آپ کے بھائی بنیامین، تو یہ ایک زوجہ سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی زوجہ، اور بقیہ جو 10 بھائی تھے وہ ایک اور زوجہ سے تھے، تو یہ 12 بھائی ہو گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ نیک ہے، اس میں زیادہ خوبیاں ہیں، تو ایٹومیٹک اس کے ساتھ والدین کو زیادہ محبت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ تو باقی بھائیوں نے سوچا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور طاقتور ہم ایک جماعت ہیں، اور جہاں بھی کوئی مشکل آئے گی تو وہاں تو ہم کام آئیں گے نا۔ اب والد صاحب جو ہیں وہ یوسف کو ہمارے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اسے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یقیناً ہمارے والد صاحب غلطی پر ہیں، کہ ہمارے والد صاحب یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اور حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے والد صاحب غلطی پر ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایسا کرو، یوسف کو قتل کر دو، یا کہیں دور زمین میں، کسی دور دراز کی زمین میں پھینکاؤ۔ تو اب یوسف یہاں ہوگا ہی نہیں، تو اب والد صاحب کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ باقی جو یہ غلطی ہم کریں گے تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو جانا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ تو فی الحال تو یہ کام کرو۔
اب منصوبہ بنا لیا، اور منصوبہ بنانے کے بعد یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گیا، ابا جان کیا بات ہے، آپ ہمارے اوپر یوسف کے حوالے سے اعتماد نہیں کرتے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ جنگل میں ہمارے ساتھ جائے گا، وہاں کی سیر و تفریح کرے گا، اس کی طبیعت خوش ہوگی، اور ہم یوسف کے بڑے محافظ ہیں۔ دوسری جگہ کہا کہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں۔ اصرار کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 بھائی طاقتور جماعت، تو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، پھر تو ہم نکمے اور نکارے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لے گئے، اب جو منصوبہ تھا بھی ان کو معاذ اللہ جائے قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرو، یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا مسافروں کا، وہ پانی نکالیں گے، اب ڈول ڈالیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، وہ اس کو نکال کے کہیں دور دراز لے جائیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا، اب قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون لگایا، پھر جناب جا رہے ہیں روتے ہوئے، تو اب گھر کے قریب پہنچے، رو رہے ہیں جیسے کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یہ جو سارا کام کیا انہوں نے، کہ پہلے تو والد صاحب کو کہا بھی غلطی پر ہیں، یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، پھر والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بڑے محافظ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جھوٹ موٹ کا خون لگایا، پھر جناب ایک بناوٹی شکل روتے ہوئے آئے، پھر آگے کہا جی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ کتنے جھوٹ بولے ہیں، اور یہ پورا کا پورا جو انہوں نے یہ سر انجام دیا ہے عمل، یہ کتنا غلط عمل ہے۔ لیکن یہ عمل کیوں وجود میں آیا؟ دل میں حسد تھا۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے۔ یوسف علیہ السلام سے والد صاحب زیادہ محبت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو یہ یوسف کو جو نعمت حاصل ہے باپ کی توجہ یہ چلی جائے۔ حسد جو ہے، حسد کی وجہ سے کیا۔ اگر حسد دل میں نہ ہوتا تو وہ حسد کی وجہ سے جو عمل وجود میں آیا وہ وجود میں آتا۔ تزکیہ نفس کو پاکیزہ بنانا، تو بہت سارے جو برے اعمال ہیں وہ حسد کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اگر دل کو آپ نے حسد سے پاک کر لیا تو اب حسد کی وجہ سے جو برے اعمال وجود میں آنے تھے اور جس کا معاشرے میں فساد جس کا ہونا تھا تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال میں نے حسد کی دی ہے۔ اس کے بعد ہے عداوت، کسی کی آپ کے دل میں عداوت بیٹھ گئی ہے، دشمنی بیٹھ گئی ہے، کینہ بیٹھ گیا ہے، تو اب وہ جو کینہ بیٹھ گیا ہے تو پھر وہ اپنی تسکین کے لیے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس پہ بہتان تراشی کرے گا، اور اس کو موقع ملے گا تو مار پیٹ کرے گا، اور زیادہ اگر عداوت کی آگ ہوئی تو قتل بھی کر دے گا۔ بڑے فسادات وہ دل میں موجود عداوت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ جو مال کی محبت ہے انتہا درجے کی، یعنی ایک محبت ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہے۔ مثلا مال سے محبت ہے لیکن زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے، فطرانہ پورا دیتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، باقی صدقات مالیہ اور جہاں جہاں ترغیب ہے وہاں وہاں وہ خرچ کرتا ہے، اور مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، ناپتوں میں کمی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، بہنوں کا وراثت میں حق نہیں مارتا، لوگوں پہ ظلم و ستم نہیں کرتا، رشوت نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، باقی ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا۔ تو محبت تو ہے مال کی، لیکن یہ محبت مذموم نہیں۔ تو جو اوور محبت ہے نا، اوور ہو جاتی ہے اپنی لمٹ سے، تو پھر وہ مختلف فسادات کا سبب بنتی ہے۔ مال کی محبت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، 2 چیزیں انسان کے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ 2 چیزیں انسان کے دین کو، جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟
بات کو توجہ سے سننا ہے۔ دو چیزیں انسان کے دین کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، نمبر ایک مال کی محبت اور نمبر دو اقتدار کی محبت۔ اقتدار، یہ فرعون نے جو بچوں کو ذبح کیا، یذبحون ابناءکم، فرعون نے بچوں کا قتل کیا نا، قرآن گواہ ہے کیوں کیا تھا؟ اقتدار کی خاطر، کہ کہیں میرا اقتدار نہ جاتا رہے۔ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے ایسے بادشاہ آئے ہیں، بعد نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے قتل عام کیا اور بعد نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے قتل عام کیا، لیکن جب زندگی دائمی نہیں ہے تو بادشاہت دائمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اقتدار کی خاطر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ اور پھر دوسری ہے مال و دولت کی محبت جو ہے، تو یہ جو فسادات کی جڑ یہی ہے، مال کی محبت۔ جتنے بھی کرپشن اور سب کچھ ہو رہا ہے وہ مال کی محبت کی خاطر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام، یہ دو چیزیں انسان کے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں وہ بھی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان دین کا یہ دو چیزیں کرتی ہیں، مال کی محبت اور اقتدار کی محبت۔ تو اب جس نے اپنے دل کو مال کی محبت سے پاکیزہ بنا لیا، تو اب مال کی محبت میں جو جرائم اس نے کرنے تھے یا لوگ جو کرتے ہیں تو وہ ان سے کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، خائب و خاسر ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو جو بندہ گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو پیچھے جو محرک ہے، تحریک دینے والا، اس کو آمادہ کرنے والا اس غلط کام پہ، وہ دل کے اندر، نفس کے اندر وہ برے صفات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا بدن صحیح ہوتا ہے، اور وہ خراب اور فاسد ہو تو سارا بدن خراب اور فاسد ہوتا ہے۔ اور سن لو، وہ دل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر انسان کا عقیدہ ہے، انسان کی نیت ہے، ارادہ ہے، نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں، دل میں موجود عقیدہ ٹھیک ہے، نظریہ، سوچ اور فکر صحیح ہے، ارادہ اور نیت ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں جو عمل وجود میں آئے گا وہ عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر عقیدہ فاسد ہے، اگر نیت اور ارادہ خراب ہے، سوچ اور نظریے میں بگاڑ ہے، تو جو نتیجے میں عمل وجود میں آئے گا وہ اس میں بھی بگاڑ ہوگا۔ اس لیے نفس کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے کہ حسد، کینہ اور اقتدار کی محبت، مال کی محبت اور دیگر جو مذموم صفات ہیں، خود پسندی ہے، چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں لوگ، خوشامد کو پسند کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے۔ اور نبی آتا اس کام کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو نبی کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس ہوگا تو اب اس کی زبان جو ہے وہ بھی سچ بولے گی، زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی، نہ غیبت، نہ چغلی، اور نہ ہی فوش کلامی، نہ ہی دیگر جو کلمات کفر ہیں یا اس کی مثل جو دیگر غلط باتیں ہیں وہ اس کی زبان سے نہیں نکلیں گی، جھوٹ نہیں نکلے گا، پھر اس کی زبان سچ بولے گی۔ اسی طرح جو باقی اعضاء ہیں تو ان کا عمل بھی درست ہو جائے گا۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوتا انسان کے اعمال پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ تو نبی آتا اس کام کے لیے، تو نبی یہ کام کرتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں تو مکے میں بڑی مخالفت ہوئی، بڑی تکالیف اور بڑے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن آپ نے ان ساری مشکلات کو پوری جواں مردی اور ثابت قدمی سے ان کو فیس کیا، اور آپ اپنے مشن پہ ڈٹے رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکی۔ ہم بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی خاطر کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں مال کی خاطر،
لیکن نبی کریم نے کا جو مشن تھا اور ان کا جو اصل مقصد تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین، تو جو بندہ اللہ پر یقین کر لیتا ہے کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، بس میں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، آگے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اگلے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، میں نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے، آگے ہمیں کوئی نقصان نظر آئے، کوئی جانی نقصان، کوئی مالی نقصان، کوئی عزت کا نقصان، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے رب کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے۔ تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آنے کا کوئی گمان ہی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ ایک مہم سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کے لیے صحابہ پھیل گئے اور درختوں کے نیچے جہاں جہاں ان کو سایہ ملا، آپ بھی ایک درخت کے سائے تلے آپ بھی آرام فرما ہوئے، تلوار لٹکا دی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ آپ کی تلوار پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے۔ اب دیکھیں یہاں آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ایسی اچانک صورتحال پیش آئے کہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں، عقل جواب دے جاتی ہے، لیکن جس کا یقین اللہ پر اتنا زیادہ ہے کہ بس جو مرضی ہو میں تو اپنے رب کے لیے جیتا ہوں، اور یہ سارا جو نظام ہے یہ رب کے ہاتھ میں ہے، کوئی قتل ایسے نہیں کر سکتا، رب کا حکم ہوگا، اس کا اذن ہوگا، اور حفاظت میری کرنے والا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا حبیب تم آپ جو ہے نا یہ میرا دین میرے احکام پہنچا دیں تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا حفاظت کو۔ اب توکل کمال درجے کا اللہ کی ذات پر ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف پیدا نہیں ہوا، تو آپ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، اور یہ کہنا تھا تو اس پہ کبکی بھی تاری ہوئی، تلوار نیچے گر گئی، آپ نے اٹھا لی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر معذرت کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ معافی والا بھی ایک مطلب طویل مضمون ہے اور ہمارے اندر وہ کمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی جو ہے وہ معاف کی جائے، لیکن ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاف کرنے سے کیا عزت کم ہوتی ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کے قسم کھا کے فرمایا میں قسم کھا کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہ معاف کرنے کو بزدلی قرار دیتے ہیں، یار یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، نبی نے اس کا حکم دیا، عقل بھی مانتی ہے، اچھی چیز ہے، تم اس کو بزدلی کہہ رہے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ بات ہو رہی تھی توکل کی، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ابھی یہ جو کافروں نے باتیں کی تو فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیں کہ جو بھی ان کو تکلیف آئے گی تو وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، جو تکلیف آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ فرما دیں کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، اور وہی ہمارا مددگار ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کرے۔ تو ہم تو نہیں توکل کرتے اللہ پر،
ہم تو اپنے صرف محض اسباب کے اوپر توکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو گفتگو کافی ہو گئی ہے، ابھی تو بہت سارے پہلو باقی ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، پہلے تو آپ اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے ہدایت پہ چلنا یا نہیں چلنا، اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا یا نہیں کرنا، پہلے اس کا فیصلہ کریں. جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چلنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو نہ جڑائیں، عقل کے گھوڑے نہ جڑائیں. پھر اگر چلنا ہے تو قرآن و سنت کی شکل میں یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. ہم نے کھانا کیسے، پینا کیسے، ہر شے جو ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں، پوری حیات میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، تھوڑی توجہ کریں، اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوۃ حسنہ. حسنہ کا معنی خوبصورت. آیت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل خوبصورت ہے، ہر عادت خوبصورت ہے، آپ کا ہر کام خوبصورت ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اتباع کریں، اس کو اختیار کریں. اب مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اہل یورپ کا کلچر زیادہ اچھا کیوں لگتا ہے. پینٹ شرٹ کو پسند کیا جاتا ہے، ٹائی کو پسند کیا جاتا ہے، کلین شیو ہونا پسند کیا جاتا ہے، باقی بہت ساری چیزیں. آپ کراچی کے کئی علاقے ہیں، اور پھر اسلام آباد ہے، پھر اور بڑے جو شہر ہیں اپنا یہ لاہور ہے، تو ان کے کئی سکول ہیں، کئی علاقے ہیں. آپ وہاں جائیں تو آپ کو مکمل یہ لگے کہ یہ یورپ کا علاقہ ہے. پورا کلچر یورپ. تہذیب و تمدن جو ہے ہماری قوم بڑی تیزی سے یورپی تہذیب و تمدن کی طرف بڑھ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ. قرآن نے کہا ہے کہ نبی کا طریقہ خوبصورت ہے. اور جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے نبی کا طریقہ خوبصورت ہے. تو کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ نبی کا طریقہ خوبصورت ہے؟ ایمان سے بتائیں. اگر دل مانتا ہے تو پھر آپ اس کا خلاف کیوں کرتے ہیں؟ خلاف تو اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ کو دوسرا خوبصورت لگ رہا ہے، نبی کا طریقہ خوبصورت نہیں لگ رہا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کلمہ تو نبی کا پڑھ رہے ہیں. نبی کی داڑھی، نبی کا حلیہ، نبی کا طریقہ، نبی کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی تعلیمات، اس کے مقابلے میں یورپ کے طور طریقے ہمیں کیوں پسند ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ایسا نہیں کہ اوسار کے اوپر سے گزر رہی ہوں. تو میں نے کوئی مشکل گفتگو نہیں کی، اور اردو بھی بالکل سادہ ہے، اس میں بھی کوئی میں نے پیچیدہ الفاظ استعمال نہیں کیے. اگر کوئی لفظ نکلا بھی ہے تو متبادل آسان لفظ فوری بول دیا. ہمیشہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ جائیدادیں، یہ کاروبار اور یہ چیزیں جو ہماری من پسند ہیں، یہ ہمارے قبر میں نہیں جائیں گی. پہلے لوگ تھوڑے چلے گئے ہیں دنیا سے، تو وہ کوئی چیز ساتھ لے کر گیا ہے؟ ساتھ عمل جانا ہے. ہم بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں.